معزز خواتین حضرات، ابھی رونمائی ہوئی ہے جس بک کی کتاب ہے قدسیہ۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری بہت سی کمیونٹی جو ہے لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، اور کافی سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو اردو نہیں جانتے، خاص کر کے ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ اردو سے واقف نہیں ہے، اور جب کوئی دینی مسئلہ یا شرعی مسئلہ ان کو معلوم کرنا پڑتا ہے تو انگلش میں لٹریچر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی مشکل پڑتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ضرورت تھی جو کہ ہمارے علماء ماشاءاللہ امریکہ میں بہت سارے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اس طرف کسی کا انفارچونیٹلی دھیان نہیں گیا، لہذا یہ ایک وقت کی اہم ضرورت تھی جس کا ہمارے علامہ صاحب نے اس کا چیلنج قبول کیا، اور یہ کتاب جو ہے انہوں نے انگلش میں فتح القدسیہ لکھی ہے، اور اس میں بفضل تعالیٰ انہوں نے میلاد النبی بنانے کی بجائے، ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا آنسر نہیں دے سکتے کہ ہم میلاد کیسے مناتے ہیں۔ اس کتاب میں بفضل تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں میلاد کو بنانے کے مطلب تمام مسائل کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے شرعی دینی مسئلے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے نماز کے اوقات، رمضان کے مہینے کے جو مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، طلاق اور دوسرے جو مسائل ہیں، اس طرح مون سائٹ کے مسائل ہیں، مطلب جتنے بھی ہمارے شرعی اور دینی مسائل ہیں اس میں بہت تفصیل سے اور بڑے بہتر طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ سوال و جواب میں یہ لکھی گئی کتاب، جس کی اور آسانی ہے کہ کوئی بھی سوال ہو اس کا جواب انہوں نے انگلش میں دیا۔ یہ ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے دینی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کی ضرورت تھی ہمارے خاص کر کے نئی جنریشن کو جو کہ اردو سے واقف نہیں ہے۔ تو ان کی بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے علامہ صاحب ایک طویل مدت سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی اور یہاں بھی امریکہ میں بھی 10-12 سال سے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی دینی خدمات اور ان کا ایکسپیرینس اور ان کا علم جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت ہی اہم ہے ان کا، اور انہوں نے جو خدمات دی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں، اور ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ان کا۔ تو ہمارے ادارہ الاسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر نے اس کا اعلان میں نے پہلے کیا ہے کہ ہم نے ان کی دینی خدمات اور طویل ایکسپیرینس اور خدمت کے پیش نظر ادارہ الاسلام نے ان کو مفتی اعظم امریکہ کا خطاب دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بفضل تعالیٰ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ جو کام اتنے عرصے سے یہ دین کا کر رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی بکس لکھی ہیں دین کے مطلب ہمارے مذہبی معاملات کے مطلب، لیکن یہ کتاب جو ہے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، تو خاص کر کے ہمارے جو نئی جنریشن ہے ان کو اس سے بڑا فائدہ ملے گا اور اس سے بڑا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ سے بس کروں گا، یہ بڑی اہم کتاب ہے، ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ مفتی اعظم زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، آپ نے بک کے بارے میں سنا، سب کی توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ نے بک کے بارے میں سنا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پڑھیں گے کیسے؟ پہلے خریدنا پڑے گا۔ اس کا ہدیہ صرف $10 ہے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج یہاں جتنے ہیں سب تو لیں گے ہی انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ یہ بک یہاں سے لیں گے، آپ کسی کو تحفے میں دیں گے، کوئی اس پر عمل کرے گا تو وہ عمل کرے گا، اس کو تو ثواب ملے گا ہی، آپ نے بک تحفے میں دی ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی جب تک وہ بندہ عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ثواب کمانے کا کتنا آسان طریقہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف $10 ہے ماشاءاللہ اس کا ہدیہ، اتنا تو آج ایک جائرو $10 کا مل جاتا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں، آپ بکس لیں، لوگوں کو دیں، جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے 10 لوگوں کو یا اپنے گھر پہ ایک دعوت کرنی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس سے اچھا کام آپ کے لیے کیا ہوگا کہ آپ خود بھی عمل کریں گے اور آپ کی وجہ سے اور بھی لوگ عمل کریں گے۔ اب جس نے یہ بک آپ کے لیے آتھر کی ہے میں اس کو دعوت دیتا ہوں، جناب حضرت علامہ سید مفتی سید اولاد رسول صاحب قدسی،
مدذل عالیہ ہم حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک بک فقیر بھائی لیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلى آلہ وصحبہ ما دام الملوان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتم نعمتہ علیک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم. حضرات، ہم اور آپ سب جناب میزبان مکرم محمد اقبال کنڈکٹر صاحب کی دولت قدے میں حاضر ہیں. آپ نے مجھ سے پیشتر بڑی پیاری پیاری نعتیں سماعت فرمائی ہیں. تقریر کا میرے لیے قطعی موقع نہیں. میں آپ سے زیادہ اپنے مہمان گرامی کو سننے کا مشتاق ہوں. میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں. یوں کہیں کہ میں آپ کا موڈ بنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میرے بعد مفتی صاحب سے آپ بھرپور سن سکیں اور جذبے کے ساتھ سن سکیں. میری عادت ہے، معمول ہے، چند ارشاد تحت لفظ میں سماعت کر لیں. بالکل آسان لب و لہجہ ہے اور ایک پیغام کے طور پر ہے کہ ہو مزمحل طبیعت، بس ان کو یاد کر لو. ذرا محبت سے بولے. وہ مزمحل طبیعت، بس ان کو یاد کر لو. سکون کی ہو چاہت، آپ بولو نا. بس ان کو جب آئے کوئی آفت، بس ان کو یاد کر لو. جب آئے کوئی آفت، بس ان کو یاد کر لو. ہو درد یا کہ راحت، بس ان کو یاد کر لو. ہو درد یا کہ راحت. زمانہ جب ستائے کلیجہ منہ کو آئے. زمانہ جب ستائے کلیجہ منہ کو آئے. ہو دل خراش صورت، بس ان کو یاد کر لو. اور یہ شعر آپ کی سماعت کی نظر ہے. ہو اتنی بے قراری لگے نہ کام پر جی. ہو اتنی بے قراری لگے نہ کام پر جی. ہو جب بھی ایسی حالت، بس ان کو یاد کر. ہو جب بھی ایسی حالت، بس ان کو یاد کر لو. اور مفتی صاحب قبلہ کی نظر ہے کہ ہو دل کی تیز حرکت، نہیں بگڑتا جا رہا ہو دماغ کا توازن. بگڑتا جا رہا ہو دماغ کا توازن. ہو دل کی تیز حرکت، بس ان کو یاد کر لو. اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے ہے. کچھ اپنی کاہلی سے عمل کی ابتری سے، کچھ اپنی کاہلی سے عمل کی ابتری سے. ہو دور گھر کی برکت، بس ان کو یاد کر لو. اور تمہاری غفلتوں سے جہاں کی الفتوں سے، تمہاری غفلتوں سے جہاں کی الفتوں سے تو روٹ جائے رحمت، بس ان کو یاد کر لو. اور آخری شعر ہے. ہو جب بھی ذہنی الجھن
बुझे बुझे हूँ तन मन, हो जब भी जहनी उलझन, बुझे बुझे हूँ तन मन, मिलेगी तुमको फरहत, बस उनको याद करो। और ये मक्ता है आपके लिए, पैगाम है हम सब के लिए, तुम्हारा कोई हामी नजर न आए कुर्सी, तुम्हारा कोई हामी नजर न आए कुर्सी, बराए फतहो नुसरत, बस उनको याद कर लो, वो मुजमहिल तबीयत, बस उनको याद कर लो, उनकी वो चाहत, बस उनको याद कर लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना 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 मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिहि वसल्लम। 55 मिनट मैं यहाँ बैठकर लाइटें शुमार कर रहा था, आप लोगों ने गौर नहीं किया? यहाँ से शुमार करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइटें हैं और 4 यहाँ हैं। ये 12 लाइटें 12वीं वाले के नाम पर हैं और 4 लाइटें आपके चारों खुलाफा के नाम पर। लाइटों को गिनते हुए मुझे एक वाकया याद आया। हजरत चिरागे दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का वाकया है। आपका मामूल था जब 12वीं शरीफ का महीना आता तो आप अपने घर में 12 चिराग जलाया करते थे, 12 शमे रोशन किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक सरफेरा आ पहुंचा, देखा 12 चिराग जल रहे हैं, 12 शमे जल रही हैं। उसने कहा जनाबे वाला ये सब क्या आपने बिदत शुरू कर दी है? ये 12 चिराग जला रखा है, 12 शमे जला रखी हैं, ये फजूल खर्ची है, बिला वजह आप खर्च कर रहे हैं। तो हजरत चिरागे दहलवी ने फरमाया हमने तो चिराग जला दिए हैं, तुम्हें अगर चिराग की रोशनी अच्छी नहीं लगती तुम्हारी मर्जी है, इख्तियार है, चाहो तो बुझा दो। सरफेरा आगे बढ़ा, पहला चिराग बुझाया, बुझ गया। दूसरा चिराग बुझाया तो पहला जल गया, तीसरा बुझाया तो दूसरा जल गया, चौथा बुझाया तो तीसरा जल गया, पांचवा बुझाया चौथा जल गया, छठा बुझाया पांचवा जल गया, सातवां बुझाया छठा जल गया, 12वां बुझाया तो 12वां बुझा फिर जला। जब मुड़ के देखा तो सारे 12 के 12 चिराग जले हुए थे। जनाबे चिरागे दहलवी ने फरमाया जालिम सुन, अगर ये मादी शम्मे होती, अगर मैंने किसी दुनियादार की याद में चिराग जलाए होते तो चाहता बुझा सकता था। याद रख ये 12 चिराग 12वीं वाले की मोहब्बत में है, इन चिरागों को तू बुझा नहीं सकता। जू जू बुझाता जाएगा चिराग रोशन होता जाएगा, चिराग जलता मोहतरम, हम ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। मेरा खुदा फरमाता युतिम्मु निअमतहु अलैक, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपनी नेमत तमाम फरमा देगा। गुजारे का सेगा है, मुस्तकबिल का तर्जुमा कर लें। और खुदा की शान है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह तबारक व तआला वादा खिलाफी नहीं करता। रब ने फरमाया कि मैं अपने महबूब पर नेमतें तमाम कर दूंगा। यकीनन रब ने नेमतें तमाम कर दी। मैं सिर्फ आपके जहन को करीब करने के लिए मैं महसूसात की कबील से ये बात समझाने की कोशिश करूं। एक होता है नेमत देने वाला और एक को जिसको नेमत दी जाए, और तीसरी शय जो नेमत है। नेमत देने वाले को मुनइम कहेंगे, जो शय बतौर नेमत दी जाए उसे नेमत कह लेंगे, और जिसे नेमत दी जाए उसे मुनआम कहेंगे। अब नेमत देने वाला जब नेमत देता है, अगर कोई ये कहे कि नेमत देने वाले नेमत दी मगर नेमत ताम नहीं हुई,
نعمت مکمل نہیں ہوئی تو اس کی 4 صورتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ نعمت دینے والا جو نعمت دے رہا ہے، دینا چاہتا ہے، اس میں نعمت دینے کی طاقت نہیں ہے، اس میں نعمت دینی دسترس نہیں ہے، اس میں نعمت دینے کی ایبیلٹی نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کے اندر ایبیلٹی تو ہے، طاقت تو ہے، قدرت تو ہے، مگر اس کے اندر بخل مانے ہے، یعنی وہ بخیل ہے، اور نعمت کیسے دے پائے گا. تیسری صورت یہ کہ بندہ نعمت دینے پر قادر بھی ہے، کوئی شخص ہو نعمت دینے پر قادر بھی ہے اور وہ سخی بھی ہے، بخیل نہیں ہے. جسے نعمت دے رہا ہے منعم کو، اس کے اندر نعمت لینے کی اہلیت نہیں ہے، نعمت کیسے دے گا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بندہ نعمت دینے پر قادر بھی ہے اور نعمت دینے پر سخی بھی ہے، بخیل نہیں ہے، اور نعمت لینے والا بھی جناب عالی اہلیت رکھتا ہے، مگر وہ اس آدمی کو نہیں دینا چاہتا کیونکہ کسی اور کو زیادہ چاہتا ہے. ان چاروں صورتوں کو ذہن پر رکھ کے چاروں صورتیں نعمت دینے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. محترم طبیعت آپ جی لگائیں، بات سمجھ میں آئے گی. رب کائنات نے فرمایا کہ میں اپنی تمام نعمتیں اپنے محبوب پہ تمام کر دوں گا. اللہ نے تمام کر بھی دی. آپ مجھے بتائیے رب کائنات قادر مطلق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہاں قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اور میرا خدا معاذ اللہ بخیل بھی نہیں ہے. میرے خدا کی شان تو یہ ہے، میرا خدا جواد ہے، سب سے بڑا جواد ہے، اکرم الاکرمین ہے، یہاں بخل بھی مانے نہیں ہے. رہی بات اہلیت کی، جس کو نعمت دی جا رہی ہے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام فضل و کمال کے جامع ہیں، تمام اوصاف کے جامع ہیں، یہاں اہلیت ہی اہلیت ہے. اب رہی بات کوئی اور محبوب ہو، یہ بھی دنیا جانتی ہے میرے خدا کا سب سے زیادہ محبوب میرا اور آپ کا آقا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ نعمت نہ دینے کی کوئی صورت نہیں پائی جاتی ہے، لہذا ماننا پڑے گا رب کائنات نے اپنی ساری نعمتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام فرما دی. یہی وجہ ہے استاد زمن پکار اٹھے، استاد زمن پکار اٹھے. استاد زمن فرماتے ہیں خدا کرنا ہوتا تو تحت مشیت، خدا کرنا ہوتا تو تحت مشیت خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا. کیا مطلب؟ استاد زمن یہ کہنا چاہتے ہیں اگر خدا بند قدوس کو یہ اللہ چاہتا، اس کی مشیت ہوتی ایک اور خدا بناؤں، ایک اور الہ بناؤں. استاد زمن فرماتے ہیں اور دوسرا الہ میرا خدا کسی اور کو نہیں اپنے محبوب کو بناتا، اپنے حبیب کو بناتا. معلوم کیا ہوا؟ رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سارے اوصاف یوں جمع فرما دیے کہ میرا نبی صرف الہ نہیں، خدا نہیں ہے. الوہیت اگر تحت قدرت باری تعالیٰ ہوتی وہ بھی دے دی جاتی. میرا نبی صرف الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اور سارے اوصاف کا جامع ہے، ساری صفات کا میرا رسول جامع ہے. لہذا محترم دوستوں، ہم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ منائیں کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد میرے آقا سب سے اعلیٰ ہے. یوں کہہ دو، آخری جملہ یوں کہہ دوں کہ میرے خدائے لا شریک نے اپنے حبیب کو لا شریک بنا کر بھیجا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے اولاد رسول نے اقبال کنٹارا صاحب کے مکان میں شرک کی بولی بولی، خدا کو بھی لا شریک کہا، نبی کو بھی لا شریک کہا. علماء تشریف فرما ہے، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. منطق کا قاعدہ ہے جب جہتیں بدلتی ہیں حکم بدل جاتا ہے. میر صاحب کہتے ہیں لولا الاعتبارات لبطلت الحکمہ، حکمتیں بدل جاتی ہیں، جہتیں بدلتی ہیں، حکم بدل جاتا ہے. تو محترم میرا خدا لا شریک تھا، لا شریک ہے، لا شریک رہے گا خدا ہونے کی حیثیت سے، معبود برحق ہونے کی حیثیت سے، خلاق کائنات ہونے کی حیثیت سے. اور میرے رسول لا شریک ہے مخلوق ہونے کی حیثیت سے. نبی میرے کل بھی ساری مخلوقات میں لا شریک تھے، آج بھی لا شریک ہیں اور ہمیشہ لا شریک رہا کریں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اب میں آپ کے سامنے